السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر سے بھاگ کر جو لڑکیاں شادیاں کرتی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے، ان کا فیوچر کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، آج اس بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ کچھ واقعات ہیں ان کا حوالہ بھی دوں گا تاکہ وہ لڑکیاں جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں یا اس طرح کا قدم اللہ نہ کرے فیوچر میں اٹھانے والی ہیں انہیں تھوڑا سا ہدایت مل جائے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں، آپ آئے روز سنتے ہیں، آئے روز کیسی سنتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا اور پھر اسے جو ہے وہ جسم فروشی کے اڈے پر یا کوٹھوں پر سیل کر دیا، فروخت کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے گروہ موجود ہیں، اور اس طرح کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ تمام تر وسائل موجود ہوتے ہیں جس سے وہ کسی بھی ایک لڑکی کو ٹریپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ انہیں شاپنگ کروائیں گے، انہیں مہنگے تحائف ایکسپینسو گفٹس جو ہیں وہ دیں گے، گھمائیں گے پھرائیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کے گھومیں گے، اور لڑکی کو لگے گا کہ ہاں یہ تو ویل سیٹلڈ لڑکا ہے، یہ میرا فیوچر اس کے ساتھ سیکیور ہو جائے گا، میرا مستقبل روشن ہوگا، میں عیش کروں گی یہ اور وہ پھر ٹریپ کر کے وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ نکال لیتے ہیں۔ لڑکیاں ان کے ساتھ جو ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں اور وہ اسے جا کر پھر آگے سیل کر دیتے ہیں جسم فروشی کے اڈوں پر۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں، آپ سب نے سنے ہوں گے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ شیخو پورہ سے، میرا خیال ہے شیخو پورہ سے یا اوکاڑا سے شاید ایک لڑکی آج سے 7 یا 8 سال پہلے آئی تھی، شیخو پورہ سے روانہ ہوئی اور ہمارے یہاں شہر ڈیرہ غازی خان میں اڈے پر اتری۔ یہاں سے اس لڑکے نے اسے پک کیا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی اس کے ساتھ شادی کرنے۔ اس نے رات کو پک کیا، اس نے کہا کہ ابھی رات زیادہ ہو گئی ہے تو صبح جو ہے نا ہم کورٹ میرج کر لیں گے یا نکاح کر لیں گے۔ وہ رات کو اسے ایک کوارٹر میں لے گیا، وہاں کوارٹر میں رات کو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ پہلے سب کچھ کیا، اور خود کرنے کے بعد پھر وہاں 4 جو لڑکے ہیں وہ پہلے سے موجود تھے۔ پھر ان 4 لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا جنسی استحصال کیا اور اس حد تک پہنچا دیا کہ لڑکی جو ہے وہ سیریس حالت میں پہنچ گئی۔ اس کی جو بلیڈنگ ہے وہ سٹاپ نہیں ہو رہی تھی، آئی تھنک سو کہ ریپچر ہو گئی تھی، اس کی جو ویجائنا ہے وہ ریپچر ہو گئی تھی۔ اور اسے پھر ایک لڑکا جو ہے نا بڑی سیریس حالت میں بلیڈنگ کے ساتھ ہمارے یہاں ڈی ایچ کیو ڈیرہ غازی خان کی ایمرجنسی میں چھوڑ کے اور فرار ہو گیا وہاں سے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی شک ہو گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب وہ لڑکی ڈیڈ ہو چکی تھی، وفات پا چکی تھی جب اسے ایمرجنسی پہنچایا گیا۔ اور اس کے بعد ان لڑکوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ ایک تو یہ واقعہ آپ لڑکیوں کے سامنے ہے، یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ سرچ کر لیجئے گا آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو وہ بھی شادی کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں یہاں پر میں۔ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے، ٹک ٹاکر تھی رمشا۔ ٹک ٹاکر رمشا جو ہے اس کی ایک رکشہ ڈرائیور کے ساتھ سلام دعا ہو گئی، سلام دعا کے بعد فرینڈشپ ہو گئی، پھر ایک تعلق بن گیا، وہ اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ وہ اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز میں اپنی ہتھیلی پر اسحاق نام تھا رکشہ ڈرائیور کا، اس کا نام لکھا کرتی تھی، پھولوں کی پتیوں سے اس کا نام بنایا کرتی تھی۔ پھر ان کی یہ جو تعلق ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور انہوں نے پھر خفیہ نکاح کر لیا رکشہ ڈرائیور سے۔ وہ جو رمشا تھی اس نے خفیہ نکاح کر لیا۔ پھر وہ ایک دن اپنے گھر سے گئی 2 سہیلیوں کے ساتھ کہ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں بازار، لیکن وہ شاپنگ کرنے گئی اور واپس نہیں آئی۔ والدین نے پولیس میں کیس درج کروایا، FIR کٹوائی، سب کچھ ہوا، کچھ پتہ نہیں لگا۔ 1 مہینے تک اس رکشہ ڈرائیور کا نمبر بھی آف رہا اور رمشا ٹک ٹاکر کا بھی نمبر آف رہا۔ 1 مہینے کے بعد رمشا واپس آ گئی، اسحاق نہیں آیا، وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا۔ اب چند دنوں کے بعد وہ اسحاق بھی واپس آ گیا۔ رمشا کے والدین نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، تو اپنے گھر سے کسی بڑے کو لے کے آؤ، اپنی بہن کو، والدہ کو، کسی کو بھی۔ وہ پہلے لارے لگاتا رہا کہ لے کر آؤں گا، لیکن نہیں لے کر آیا۔ پھر وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا نا، وہ جو اس کا اصل چہرہ تھا۔ اب وہ اسلحہ لے کے ان کے گھر آنے لگ گیا، انہیں زد و کوب کرنے لگا۔ تو جب اس کے والد نہیں ہوتے تھے رمشا کے، ایک اور بات کلیئر کر دوں، رمشا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، باپ 70 سالہ بوڑھا باپ اور والدہ، اور یہ رمشا اکلوتی بیٹی تھی، اور باپ سیکیورٹی گارڈ تھا کسی جگہ پر، کسی ادارے میں۔ ایک دن پھر وہ رات کو آیا اپنے سسرال،
اس نے رات کو سب سے پہلے اپنی ساس کو شوٹ کیا یہاں پر، سر میں گولی ماری، اور پھر اپنی بیوی وہ جو رمشا تھی ٹک ٹاکر، اس کو 5 فائر کیے اس نے، اپنی بیوی اور ساس دونوں کو قتل کیا، گھر سے سارا زیور اٹھایا، اور وہ جو بیوی اور ساس جن کو مار چکا تھا ان کے کانوں سے باقاعدہ بالیاں نکالی، ان کے ہاتھوں سے چوڑیاں نکالی اور فرار ہو گیا۔ اب وہ جو باپ ہے نا، 70 سالہ بوڑھا باپ، وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی 22 سال کی تھی اور میں نے ان 22 سالوں میں کبھی اس پر غصہ نہیں کیا تھا، کبھی اسے ڈانٹا نہیں تھا، کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو اس پہ 5 گولیاں میری بیٹی کو مار دی۔ اب وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ بیوی بھی گئی، میری بیٹی بھی گئی، میں تو تنہا ہوں، مطلب زندہ لاش کی مانند تھا وہ۔ اب یہاں ایک اور چیز جو تفتیش میں سامنے آئی نا، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اسحاق نے منع کیا تھا کہ ٹک ٹاک ویڈیوز نہ بنایا کرو، لیکن رمشا نہیں مانی، وہ بناتی رہی، حالانکہ یہی اسحاق تھا جو شادی سے پہلے رمشا کے ساتھ اکٹھے ویڈیوز بناتا تھا، اسے باقاعدہ ان جگہوں پر لے کر جاتا تھا جہاں وہ اپنی ویڈیوز بناتی تھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اکثر لڑکیوں کو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ کو لگتا ہے شادی سے پہلے آپ کو سنہری خواب دکھائے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں ہماری آزادی ہوگی، یہ مجھے سمجھنے والا ہے، یہ میرے شوق سے مجھے کبھی نہیں روکے گا، یہ میرے پیشن سے مجھے کبھی نہیں روکے گا، یہ میں جو چاہوں گی مجھے کرنے دے گا، اور وہ یہ مجھے بڑا اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، یہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، تو آپ کو نا پہلے ایسا لگتا ہے، لیکن بھکائی کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ دور کے ڈھول سہانے، تو یہ حالات بنے، والدین ہوتے تو خود کرتے فیصلہ تو شاید اچھا فیصلہ کرتے، ایسے گنڈے اور بدماش کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کبھی نہ دیتے۔ تو آپ اس طرح کی غلطیاں کر جاتی ہیں کیونکہ کم عقل ہے، نادان ہے، اتنی عمر نہیں ہوتی، آپ کو شہزادہ سلیم لگتا ہے سامنے والا، آپ کو افسانوں والا شہزادہ لگتا ہے سامنے والا، اور آپ اس طرح کے قدم اٹھا لیتی ہیں۔ تو یہ دونوں واقعات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اب کچھ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ میرے والا ایسا نہیں ہے، میرے والا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے والا اچھا انسان ہے۔ تو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جن لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے حادثے ہو چکے ہیں نا، انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ میرے والا ایسا نہیں ہے، میرے والا سب سے الگ ہے، میرے والا مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے والا مخلص ہے۔ اب لیٹس سپوز فار ایگزامپل، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے والا اچھا ہے، آپ کے والا واقعی دوسروں سے مختلف ہے، آپ کے والا واقعی ہی پوری دنیا سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے، مان لیا آپ کے والا اچھا ہے، آپ کی شادی ہوگی، آپ اس کے ساتھ بھاگ گئے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ اس لڑکے کے گھر جائیں گی تو لڑکے کے گھر والے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کی راہوں میں پھول بچھائیں گے، آپ کو گرم جوشی سے ویلکم کریں گے، گلے لگا کے خوش آمدید کہیں گے، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ کتنی بہادر بیٹی ہے کہ ہمارے بیٹے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی، آپ کے لیے پلکیں بچھائیں گے، آپ کو بڑی عزت سے نوازیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، جب آپ وہاں پہنچیں گے نا، سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ جو اپنے باپ کی نہیں بن سکی، جو اپنے والدین کی نہیں بن سکی، وہ ہمارے بیٹے کی یا ہماری کیا بنے گی۔ لڑکے کو بھی یہ بات بتائی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ جو آج تمہارے ساتھ بھاگ آئی ہے وہ کل کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ پھر آپ کو کہا جائے گا کہ اچھی لڑکیوں کے ایسی کرتوت نہیں ہوتے، اچھی لڑکیوں کے ایسے چال چلن نہیں ہوتے، اچھے ماں باپ کی بیٹیاں اس طرح کے قدم نہیں اٹھاتی، آپ کو 2 نمبر کہا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جائے گا، اس طرح کے جملے بولے جائیں گے، سنائے جائیں گے کہ جن کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا۔ وہ جو لڑکے کے والدین کے، لڑکے کے رشتہ دار آئیں گے، اس میں خاص طور پہ جو خواتین ہوں گی، وہ آپ کا کھ نہیں چھوڑیں گی، وہ کہیں گے اتنی آگ لگی ہوئی تھی، کیسے ماں باپ تھے، بیٹی نہیں سنبھالی گئی، یا آپ تن سن رہی ہوں گی، تانے سن رہی ہوں گی، فکرے آپ پر کسے جا رہے ہوں گے۔ پھر تنگ آ کے اینڈ یہ ہوگا کہ وہ جو لڑکا ہے نا، وہ بھی اب آپ کو فکرے کسنا شروع کر دے گا تنگ آ کے۔ اب آپ کو بیڈ روم میں بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، وہاں بھی آپ کو یہی ساری چیزیں سنائی جائیں گی، یہی جملے سنائے جائیں گے۔ جی لیں گی اس اذیت کے ساتھ، خوش رہ سکیں گی؟ ذرا سوچئے، اپنے آپ سے پوچھئے، یہاں آپ اذیت میں ہوں گی، وہاں آپ کے والدین اذیت میں ہوں گے۔ والدین سب سے پہلے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سے کیا کمی رہ گئی، اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے او یہی ہے نا، دیکھ اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس کی بہن بھاگ گئی۔ اب آپ کے والدین کو مجبور کیا جائے گا خودکشی کرنے پر، اللہ نہ کرے وہ خودکشی کر لیں، اللہ نہ کرے یہاں لڑکی خودکشی کر لے،
بھائیوں کو اکسایا جائے گا غیرت کا مسئلہ بنانے کے لیے. اور پھر آپ کے سامنے ہے سننے میں آتا ہے کہ لڑکی کے بھائیوں نے اپنی بہن کو اور باقاعدہ اس لڑکے کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. پھر خاندانی دشمنیاں چل پڑتی ہیں. کئی لوگ جان سے جاتے ہیں اور جو کئی لوگ بچ جاتے ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں, وہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو ایک غلط قدم آپ دیکھیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کچھ لڑکیوں نے مجھے کہا کہ سر والدین بے جا کی سختیاں کرتے ہیں, بیٹی پر تشدد کرتے ہیں, اس وجہ سے بیٹیاں جو ہے نا وہ ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. تو میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا, تشدد یہ ساری چیزیں جو ہے نا, واللہ ہم لڑکے ہیں نا, آج بھی ہم اپنے والدین سے مار کھاتے ہیں. کچن میں کھڑی ہوئی جو والدہ ہیں وہ پوے ڈونگے برش جو ہاتھ میں آئے تھاپی مار دیتی ہیں. والد صاحب سے کئی دفعہ روزی چپل سے پٹائی ہو چکی ہے ہماری. میرا بڑا بھائی شادی شدہ ہے, اپنی شادی کے بعد بھی میرے والد صاحب سے روزی چپل سے پٹائی ہو چکی ہے اس کی. واللہ پھر بھی ہم جو ہے نا ان کے پیروں میں پڑھ کے معافی مانگتے ہیں کہ جی معاف کر دیں, معاف کر دیں. اور خدا کی قسم دل میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. ان کے جوتے بھی منظور ہیں, ان کی مار بھی منظور ہے. ہم بیٹے ہوئے ہیں بھائی, بیٹے ہو کہ ہم گھر سے کبھی نہیں گئے اس وجہ سے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے یار, جن والدین نے پیدا کیا یہاں تک پہنچایا نا, اتنا اختیار تو دینا کہ وہ آپ کی غلطی پہ آپ کو ڈانٹ سکیں, روک ٹوک کر سکیں. کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیں تو کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اتنی انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ ماں یا باپ کا تھپڑ بھی آپ کو جو ہے نا وہ گھر سے بھاگنے میں مجبور کر دے. تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے. حالانکہ میں اس حق میں نہیں ہوں, میں ہرگز اس حق میں نہیں ہوں کہ والدین اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں, خاص طور پر بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے, بہن پہ ہاتھ اٹھانے یا بیوی پہ ہاتھ اٹھانے والے مجھے ویسے بھی مرد اچھے نہیں لگتے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا قدم اٹھا لیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے, ضرور رکھنی چاہیے. اس مستقبل کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور خدا را اگر کوئی ایسی سوچ آپ کے ذہن میں چل رہی ہے اسے جھٹک دیں. کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے سائڈ پہ کریں, یا اسے کہیں کہ سیدھے طریقے سے آئیے, والدین کے پاس آئے, والدین سے رشتہ مانگے, والدین سے آ کے آپ کے بات کرے, اور پھر جو سیدھا طریقہ ہے, جائز طریقہ ہے, اس طریقے سے آپ کو لے کر جائے. والدین کی دعاؤں سے محروم نہ ہوں, ورنہ مستقبل میں آپ اپنی مرضی اور پسند سے شادی کرنے کے بعد بھی خوش نہیں رہ سکیں گے اگر آپ نے ان کی دعائیں نہ لی. ان کی دعاؤں کو ہونا بڑا ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ میری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی, اور اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو, آنی بھی چاہیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.